اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنین۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، کل کے درس میں توکل کے تعلق سے جو تمہیدی اور ابتدائی باتیں تھیں وہ آپ کے سامنے کی جا رہی تھی، اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ توکل کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سبب کو اختیار نہ کرے، بلکہ سبب کے ساتھ آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے اس معاملے کو مکمل اور پورا کرتا ہے۔ اور اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ کہ کس طرح سے زخمی ہونے کے باوجود، بیمار ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کو زمین میں پاؤں مارنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کھجور کے درخت کو ہلانے کا حکم دیا، جبکہ اللہ رب العالمین بغیر ان اسباب کے بھی کھجور ان کے اوپر گرانے پر قادر تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے پانی زمین پھاڑ کر کے نکالنے کے اوپر قادر تھا، باوجود اس کے اللہ رب العالمین نے سبب اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور اسی چیز کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو بہت سارے علماء بیان کرتے ہیں اور آپ لوگ بہت مرتبہ سنتے بھی ہوں گے، لیکن اس حدیث کے معانی کے اوپر ہم لوگوں نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جو آدمی اس حدیث کے اوپر غور کر لے گا اس کو توکل کا پورا مطلب نہیں تو کم سے کم آدھا مطلب اس کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس حدیث کو دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی توکل اور سبب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جمع کیا ہے ہمارے اور آپ کے سمجھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انکم توکلتم علی اللہ حق التوکل، اگر تم اللہ رب العالمین کے اوپر ویسا بھروسہ کرو، ویسا توکل کرو جیسا اس کے اوپر توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تو تم روزی دیے جاؤ گے، کما یرزق الطیر، جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے، پرندوں کو روزی دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتائیے، کیا کسی پرندے کو آپ نے دیکھا ہے ایسا کہ وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہے، اڑ کر کے نہ جائے اور اس کو روزی ملے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اور اسی کو آگے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا تغدو خماصا، وہ پرندہ صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے،
وَتَرُوحُ بِطَانًا، اور جب شام کو لوٹتا ہے اپنے گھر میں تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین تم کو پرندوں کی طرح روزی دے گا، جس طرح سے پرندے روزی حاصل کرنے کے لیے اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کے نکلتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام کو جاتے ہیں، کہا تم بھی ویسا کوشش کرو۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کر کے آدمی اپنا ہاتھ پیر توڑ کے بیٹھ جائے ایک جگہ کہ اب اللہ کے اوپر ہم بھروسہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو روزی کیسے بھی دے کر کے چھوڑے گا۔ نہیں، یہ توکل کا مطلب نہیں ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جائز اسباب کو اختیار کیا جائے، کاروبار کیا جائے، تجارت کیا جائے، نوکری کی جائے، جو جائز ہیں ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور اس کے بعد کامل اور مکمل بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو روزی عطا کرے گا، اس سے ہمیں روزی دے گا۔ یہ بھروسہ رکھے آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر۔ لیکن کوئی آدمی کوئی وسیلہ اختیار نہ کرے، سبب اختیار نہ کرے، ذریعہ اختیار نہ کرے تجارت کا، روزی کمانے کا، نوکری نہ کرے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو ایسا آدمی پاگل ہے۔ وہ آدمی کیا ہے جی؟ پاگل ہے۔ جب دنیاوی معاملات میں آپ اس کسان کی مثال لے لیجئے، جو کسان کھیت میں ہل بھی نہ چلائے، موقع کے وقت دانہ بھی نہ ڈالے، اس میں سینچائی بھی نہ کرے، کھاد بھی نہ ڈالے، اور فصل پکنے کے موسم میں اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اور وہ یہ سوچے کہ فصل کٹ کے اس کے گھر میں آ جائے گا اور روپیے کی گڈی اس کے بستر میں رکھا جائے گی اور اس کے جیب میں مال ہی مال ہوگا، تو ایسا ممکن ہے؟ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرنے والا ہوگا تو اس کو آپ کیا کہیے گا؟ احمق۔ احمق کہیے گا، پاگل کہیے گا کہ وہ آدمی پاگل ہے۔ لہذا اگر ایسا توکل کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ توکل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین سے سوء ظن ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ حدیث، اس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دے کر کے توکل اور سبب کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ہم کو اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، بعض اہل علم نے توکل کے 3 اقسام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان تینوں قسموں کو ذرا غور سے سمجھیے جی۔ جو ان 3 قسموں کو سمجھ جائے گا نا، توکل کا باب سمجھنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یعنی کسی بھی معاملے کو اگر الگ الگ کر دیا جائے، بائی فرکٹ کر دیا جائے، تو اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک ساتھ اگر سمجھائیے تو اس کو پیچیدگی کا احساس ہوتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو سہل اور آسان بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پارٹ وائز آپ تقسیم کر دیجئے، تاکہ اس کو سمجھنے والے لوگ جلدی اور اچھی طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو علماء نے 3 قسم کا تذکرہ کیا ہے توکل کا۔ پہلا قسم ہے آدمی کا دلی اعتماد، کلی طور پر اس کے اوپر ہو جس پر وہ بھروسہ کر رہا ہے، کلی طور پر اپنے دل سے اس کے اوپر اعتماد کرے، اس کے اوپر بھروسہ کرے جس کے اوپر وہ توکل کر رہا ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھے، جس کے اوپر وہ توکل کر رہا ہے یہ عقیدہ رکھے کہ وہی نفع دے سکتا ہے اور وہی نقصان کو دور کر سکتا ہے۔ مصیبت دینے والا وہی ہے، مصیبت دور کرنے والا وہی ہے، مصیبت کو ہٹانے والا وہی ہے۔ اگر یہ توکل آدمی اللہ رب العالمین سے رکھتا ہے تو یہ توحید ہے، عین توحید ہے، اور دین کے منزلہ اور دین کے مرتبے میں سے ایک عظیم مرتبہ ہے۔ جو آدمی جس کو اس بات کی توفیق ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتا ہے کامل اور مکمل طور پر، تو وہ شخص دین کے اعلیٰ مقام اور منزلت کے اوپر فائز ہے۔ بلکہ اہل علم نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ نصف دین ہے، آدھا دین ہے جی۔ اللہ کے اوپر کامل اور مکمل دلی اعتماد کرنا اور اس طور پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو کامل نفع دینے والا اور نقصان کا دور کرنے والا سمجھنا،
بلا شرکت غیرے. علماء کہتے ہیں کہ یہ نصف دین ہے، آدھا دین ہے. دلیل کیا ہے ان کی؟ توکل کو نصف دین کہنے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. سورہ ہود کی 123 نمبر کی آیت ہے. یعنی آیت میں اللہ رب العالمین نے دین کو دو حصے میں تقسیم کیا. فَاعْبُدْهُ، تم اس کی عبادت کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر بھروسہ کرو. گویا دین کی دو قسم، ایک عبادت اور دوسرا توکل. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے توکل کو کیا کہا؟ نصف دین کہا. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ فرمایا، کہا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ رب العالمین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہاں عبادت اور توکل کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا. استعانت، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، یہ بھی توکل کے باب کے اندر ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ رکھے گا وہی تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرے گا. جی تو یہاں دین کو دو حصے میں تقسیم کیا. ایاک نعبد عبادت کا بیان ہے، و ایاک نستعین استعانت کا بیان ہے، اور اسی کے ضمن میں توکل بھی آتا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس کی عبادت کرو اور اس کے اوپر بھروسہ کرو. گویا دین اللہ رب العالمین کی عبادت کا نام اور اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنے کا نام ہے. یعنی دین کو اگر دو حصے میں تقسیم کیا جائے تو ایک حصہ عبادت کے پلے میں جائے گا اور دوسرا حصہ توکل کے پلے میں جائے گا. اسی کو علماء نے کہا کہ توکل کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ کیا ہے؟ نصف دین ہے. اس توکل کا فائدہ کیا ہوگا جی؟ اس توکل کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ یہ توکل کی یہ کیفیت اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ ہوگا. اللہ رب العالمین اس سے محبت کرے گا. دلیل اس کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المتوکلین. سورہ آل عمران آیت نمبر 159، 159 نمبر کی آیت ہے. اللہ رب العالمین توکل کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. توکل کا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. توکل کے فائدوں میں سے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ توکل اور بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے مدد کو لانے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. یعنی جو آدمی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرے گا اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ آل عمران آیت نمبر 160. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین اگر تمہاری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین اگر تمہاری مدد کرے گا تو فلا غالب لکم، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین تم سے مدد کا ہاتھ اٹھا لے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اللہ رب العالمین کے بعد؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. لوگوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کریں، بس صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. فلیتوکل علی اللہ نہیں کہا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون کہا. یعنی جار مجرور کو پہلے ذکر کرنا اختصاص کا فائدہ دیتا ہے عربی گرامر کے اندر کہ صرف اور صرف اونلی اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کیا جائے اور دوسرا کسی کے اوپر بھی بھروسہ نہ کیا جائے. تو آیت کریمہ سے یہ پتا چلا کہ توکل کرنا، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مدد میں ہوگا. لہذا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین کی مدد میں ہو، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرے، ہر قدم پہ اللہ رب العالمین کی نصرت اس کو حاصل ہو، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو،
تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر کامل اور مکمل طریقے پر بھروسہ کرے۔ اسی طریقے سے توکل کا فائدہ دیکھیے، کہا کہ اگر کوئی آدمی، یہ پہلا توکل کی پہلی قسم جس میں آدمی اپنے دل کو کلی طور پر مکمل طور پر اللہ رب العالمین کے اعتماد کے لیے خالص کر دے، صرف اللہ کے اوپر بھروسہ کرے، یہ پہلی قسم بیان کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ بتا رہے ہیں بھی۔ اسی طریقے سے اللہ کے اوپر توکل کرنے کا فائدہ یہ ہے جی کہ اللہ رب العالمین انسان کو شیطان کے فریب سے اور اس کے مکر سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بڑا فائدہ ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو شیطان کے مکر سے، شیطان کے چال سے، شیطان کے چنگل سے اور اس کے دسیسہ کاری سے اللہ رب العالمین محفوظ کر دے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، سورہ نحل آیت نمبر 99۔ شیطان کا کوئی بھی پاور چلنے والا نہیں ہے، کن کے اوپر؟ علی الذین آمنوا، جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ شیطان کا کوئی بھی حربہ ان لوگوں کے اوپر چلنے والا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے توکل کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ انسان کو یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر معاملے میں کافی ہوگا جی، ہر معاملے میں۔ اور جس انسان کے ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کافی ہو جائے، اس کو اور کسی سہارے کی دنیا میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سہارا اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے توکل کو ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے اور اللہ رب العالمین کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 81 ہے، 81۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے، اللہ رب العالمین کارساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یہ توکل کا فائدہ ہوا کہ بندہ مومن جب صرف اللہ رب العالمین کے اوپر صادق اور سچے دل سے بھروسہ کرتا ہے، اور کامل اور مکمل طور پہ بھروسہ کرتا ہے، تو یہ توکل ہے، توحید ہے، اور اس کا فائدہ دنیا کے اندر اس کو ملتا ہے۔ یہ وہ فائدے ہیں جس کا تذکرہ، اس کے علاوہ بے شمار فائدے ہیں، اگر اس کو گنایا جائے تو وقت اس کے لیے کافی نہ ہو۔ یہ مشت از کھروارے، یعنی ایک آدھ مٹھی ڈھیر سے ایک آدھ مٹھی اٹھا کر کے جیسے چیک کیا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا ہے ہم نے۔ یہ چند مثالیں کہ توکل کا فائدہ کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے اس توکل کو، یعنی توکل کے اس قسم کو اگر کوئی آدمی غیر اللہ کے لیے پھیر دیتا ہے، یعنی کلی طور پر دل سے غیر اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ایسا کرنے والا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ یعنی وہ شخص جو اپنے دل سے خالص طور پر، مطلق طور پر کسی مخلوق کے اوپر بھروسہ کرے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا سے بڑا معاملہ ہو، مخلوق کے اوپر کامل اور مکمل اور دلی اعتماد اگر کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا آدمی شرک اکبر کا مرتکب ہے، شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اللہ کے اوپر بھی بھروسہ کرتا ہے اور اسی طرح سے غیر اللہ کے اوپر بھی بھروسہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے اوپر بھی توکل ہے اور غیر اللہ کے اوپر بھی توکل ہے، اگر یہ دونوں کو اکٹھا اور جمع کرتا ہے تب بھی یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اکبر ہے۔ حکم سمجھ میں آ گیا؟ آیا نہیں آیا؟ اس کی مثال لیجئے۔ جی بعض لوگوں کا دل کسی نفع کو پانے کے لیے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے قبر والوں سے لگا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ فلاں بابا کے مزار پہ حاضری دیے ہیں، اب ہم کو اولاد ملے گی ہی۔ فلاں بابا کے مزار کے اوپر چادر چڑھا دیے ہیں، اب ہمارا دکھ دور ہو جائے گا۔
फला बाबा के मजार के ऊपर चादर चढ़ा दिए हैं, अब हमारा बेटा सुधर जाएगा, अब हमारे बेटे का फला या बेटी का रिश्ता जो हो, एतमाद किस पर किया उसने? कब्र वाले के ऊपर। क्या हुआ? इसका हुक्म क्या होगा? शिर्क अकबर। इसका हुक्म क्या होगा? शिर्क अकबर होगा। और ये करने वाला, ये और तौहीद, ये दोनों एक दिल के अंदर जमा नहीं हो सकते जी। या तो तौहीद या इस्लाम, ये दोनों एक दिल के अंदर इकट्ठा और जमा नहीं हो सकते। इसी तरीके से कोई आदमी किसी के ऊपर, मिसाल के तौर पर कोई आदमी भरोसा रखे किसी कब्र के ऊपर कि वहां से उसको रोजी मिलेगी, या किसी और चीज के ऊपर वो किसी मामले के अंदर भरोसा रखे, दिली तौर पे भरोसा रखे और उससे जाकर के मांगे, उससे जाकर के फरियाद करे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? बाज लोग किसी को औलिया अल्लाह कहते हैं, किसी को कुछ और कहते हैं। डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखे कि डॉक्टर हमको ठीक कर देगा, यही हमको ठीक करने वाला है, अगर ये रखे, दिली तौर पर उसके ऊपर एतमाद हो अगर, तो ऐसा करने वाला आदमी शिर्क अकबर का इर्तिकाब करता है और दायरे इस्लाम से वो आदमी खारिज है। इस शिर्क के ये जो पहली किस्म आपके सामने बयान की गई और उसका हुक्म आपको बताया गया कि शिर्क अकबर है, इसकी चंद सूरतें उलमा ने जिक्र किया है जी। उन सूरतों को समझ लीजिए ताकि ये बात पूरे तौर पे वाज़ेह हो जाए। पहली सूरत, कोई आदमी कब्र वालों के ऊपर मुतलक तौर पे भरोसा करे, यानी उसका दिल कल्बी तौर पर, यानी दिल की गहराई से वो कब्र वालों की तरफ भरोसा करने वाला और तवक्कुल करने वाला है, तो ये क्या है? शिर्क अकबर है। इसी तरीके से गायब लोगों पर, जो आदमी यहां मौजूद नहीं है उसके ऊपर भरोसा कर रहा है और अपने दिल के ऊपर उन गायब लोगों के ऊपर एतमाद किए हुआ है, चलिए वो देख लेंगे पूरा मामला, पीर साहब पूरा मामला देख लेंगे, हमारे बाबा पूरा मामला देख लेंगे। लोग कह करके भेजते हैं तुम जाओ ना, हम देख लेंगे, हम उसको समझ लेंगे। वहां मौजूद नहीं है, गायब है, और वो उसके ऊपर भरोसा किए हुआ है। जिंदा भी है अगर, लेकिन उसके नजर से गायब है, यहां मौजूद नहीं है, किसी और दूसरी जगह मौजूद है, लेकिन भरोसा किए हुआ है कि बाबा को हम कह करके आए हैं, पीर साहब को कह करके आए हैं, तो वो हमारे मामले को देख लेंगे, हमारे मामले को दुरुस्त कर लेंगे। अब पीर साहब लोग भी ऐसा कहते हैं, फीस अदा कर दीजिए इतना रुपया और अपने घर चले जाइए आप, हम देख लेंगे, आपका बेटा ठीक हो जाएगा या आपका मामला ठीक हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपके रोजी में जो अड़चन आ रहा है, जो रुकावट आ रही है, वो रुकावट खत्म हो जाएगी, ये समझा करके भेज देते हैं। और ये आदमी उसके ऊपर भरोसा करके चला है, आप बाबा देख लेंगे। कहते हैं आपको तो मालूम ही है, दिलों का हाल उसको समझ में आ ही रहा है, हमारे ऊपर क्या गुजर रहा है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरह सोचना गायब आदमी के ताल्लुक से ये भी क्या है? शिर्क अकबर है। ये दूसरी सूरत हुई। तीसरी सूरत देखिए, कोई आदमी किसी जिंदा के ऊपर, और वो मौजूद है उस मजलिस में, उसके ऊपर भरोसा कर रहा है कि ये आदमी ये मामला कर लेगा, जो मामला उसके हाथ में नहीं है, लेकिन कुल्ली तौर पे भरोसा कर रहा है, तो ये क्या है जी? ये भी शिर्क अकबर है। मिसाल के तौर पे किसी ने ऑपरेशन के लिए अपने आदमी को ऑपरेशन थिएटर में भेजा, डॉक्टर बाहर आया या डॉक्टर जा रहा है ऑपरेशन करने के लिए, कहा डॉक्टर साहब जरा देखिएगा, आप ही का सहारा है, आप ही के भरोसे हम लाए हुए हैं, अब बचा लीजिए हमारे बेटे को या बचा लीजिए हमारे मरीज को। ये कहना क्या है जी? वो जिंदा है, कादिर है, जिंदा है, हाजिर है, लेकिन वो बीमारी दूर करने के ऊपर कादिर नहीं है। आम तौर पे ये चीजें पाई जाती हैं। अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारे ही ऊपर भरोसा है, लोग ये कहते हैं, तो उसके ऊपर कादिर नहीं। हाँ, अगर कादिर है तो उसका क्या हुक्म है वो आपके सामने अभी आ रहा है, वो बात आपके सामने आ रही है। जिंदा है, हाजिर है, लेकिन वो जिस काम को आप चाह रहे हैं वो उसके ऊपर कादिर नहीं है,
तो ये शिर्क अकबर है। और उसका ज़ाब्ता ये है, यानी कैसे समझेंगे कि ये शिर्क अकबर होगा, तो आदमी का दिल कुल्ली तौर पर जिसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है, यानी मखलूक के ऊपर कुल्ली तौर पे भरोसा करने वाला हो। अब आप ही हैं जो कुछ हैं, अव्वल ता आखिर, अगर ये कह दे तो वो शिर्क अकबर का इर्तिकाब करने वाला है। लेकिन अगर उसका दिल अल्लाह से लगा हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर मुतलक और कामिल तौर के ऊपर भरोसा है उसको, तो ये क्या है जी? तौहीद है, यही तौहीद है। और इसी तरीके से ये पहला किस्म मुकम्मल हुआ। समझ में आई बात आपको या नहीं आई? जी शेख समझ में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहली किस्म के अंदर हमने ये कहा कि तवक्कुल के उलमा ने 3 किस्म बयान किए हैं। पहली किस्म ये हुई कि कोई आदमी किसी के ऊपर इस तरह से कल्बी तौर पर, दिली तौर पर ये भरोसा करे कि नफ़ा देने वाला नुकसान देने वाला यही है, नफ़ा देने वाला यही है, नुकसान पहुंचाने वाला यही है, तो ये क्या है? शिर्क है। लेकिन अगर नफ़ा देने वाला, नुकसान का देने वाला या नुकसान को दूर करने वाला अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानता है तो ये आयन तौहीद है। और उसका फ़ायदा क्या होगा? ये फ़ायदे होंगे जो आपके सामने बयान किए गए। उसके बाद हमने आपको बतलाया कि इसकी कई शक्लें हैं, गैरुल्लाह के ऊपर भरोसा करने की कई शक्लें हैं। उसके ऊपर जो कब्र के अंदर दफन है आप भरोसा कर रहे हैं उस पर, जैसे लोग मज़ारों पर भरोसा करते हैं। इसी तरीके से वो आदमी जो गायब है उसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, जिंदा है लेकिन गायब है, दूसरे शहर में रह रहा है। आप उसको मुसीबत बता करके एक मरतबा आ गए, पैसा कौड़ी दे करके या फोन पे बतला दिया, अब उसके बाद हाँ हम देख रहे हैं यहाँ से आपका मामला, सब कुछ देख रहे हैं, सब सही कर देंगे यहीं से, अब जाइए। और लोग कहते हैं कि आपसे क्या हाल छुपा हुआ मेरा, आप तो अंदर बाहर सब समझने वाले हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब देख रहे हैं आपको। समझ में आ रही बात? तो ये दूसरा। और तीसरा ये है कि जिंदा है, मौजूद है, लेकिन उस चीज के ऊपर वो कादिर नहीं है। आप उसको समझ रहे हैं कि नहीं यही कादिर है, आप उससे दिली तौर पर, कल्बी तौर पर एतमाद उसके ऊपर कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो ये भी शिर्क अकबर है। तीनों की मिसालें आपके सामने आ चुकी हैं और वजाहत आपके सामने हो चुकी है। अब आइए दूसरी किस्म, गैरुल्लाह के ऊपर दिली तौर पर एतमाद करना। एतमाद करना रिज़्क के ताल्लुक से, दुनियावी मुआमलात के ताल्लुक से और जिंदगी के दूसरे मसाइल में। यानी आदमी जिसके ऊपर भरोसा कर रहा है वो गैरुल्लाह है ना, गैरुल्लाह है, और उसके ऊपर वो भरोसा कर रहा है इस हैसियत से कि वो सबब है इस मामले में मुसीबत के दूर करने का या नफा पहुंचाने का, और उसका दिल उस सबब के ऊपर कुल्ली तौर पर भरोसा कर रहा है, एतमाद कर रहा है, और उसी सबब से उसका दिल लगा हुआ है ना। इस हैसियत से नहीं कि ये सबब है, इस हैसियत से कि ये सबब है और कारगर है और यही फायदा पहुंचाने वाला है, तो ये शिर्क अकबर है। लेकिन सबब को सबब समझ करके उससे अपना दिल लगाए हुआ है, तो ये क्या है? शिर्क असगर है, ये शिर्क असगर है। उसकी मिसाल लीजिए, इंसान रोजी पाने के लिए कुल्ली तौर पर अपनी नौकरी के ऊपर भरोसा करे, या कुल्ली तौर पर रोजी पाने के लिए आदमी अपनी दुकानदारी और अपनी मार्केटिंग के ऊपर भरोसा करे और उसका दिल उसी से लगा हुआ है, तो ये क्या है जी? शिर्क असगर है। दोनों में फर्क को समझिए। इस चीज में सबब इख्तियार करने में और सबब से अपने दिल को लगाने में, सबब के ऊपर दिल को मुअल्लक करने का क्या फर्क है? देखिए, सबब का इख्तियार करना यह तवक्कुल है, लेकिन सबब के ऊपर कामिल तौर पे भरोसा करना यह शिर्क असगर है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ जी। अब अगर कोई आदमी
سبب کے اوپر اس حیثیت سے بھروسہ کر رہا ہے کہ یہی سبب خیر کو لانے والا ہے اور یہی سبب مصیبت کو دور کرنے والا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ سبب کو سبب کی حیثیت سے مان رہا ہے، غور سے سمجھیے گا، سبب کو سبب ہی سمجھ رہا ہے، لیکن کلی طور پہ اعتماد اسی پر ہے اس کا، ہم دوا کھا رہے ہیں نا ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اگر یہ اعتماد ہے تو شرک اصغر ہے۔ لیکن دوا ہی ہم کو ٹھیک کرنے والی ہے، اگر یہ اعتماد ہے تو کیا ہو جائے گا؟ بولیے، شرک اکبر شرک اکبر اکبر ہو جائے گا۔ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس فرق کو سمجھیے گا اور اس ویڈیو کو بار بار سنیے گا تاکہ اس باریک فرق کی وضاحت آپ کے سامنے ہو سکے، کیونکہ توکل کا یہ باب ان تینوں قسموں کو اچھے سے اگر پڑھ لیجئے گا تو پورا باب سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ چلیں، وقت ہو گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے؟ چلیے الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ